الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ جو آیہ کریمہ تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے مخصوص اسلوب کو جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اسلام کہتا ہے کہ انسان کا مرنا جینا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ ہمارا سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے، وہی سب چیزوں کا مالک ہے۔ اسی کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کو داؤں پر لگایا اور آگ میں کود پڑے۔ اللہ ہی کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فیملی کو، خاندان کو وادی ذی غیر میں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا۔ اسی کے حکم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ گردن پر چھری رکھی۔ اللہ رب العزت کی ہی رضا کے لیے میدان بدر میں صحابہ اکرام نے برچیاں کھائیں، شہادت حاصل کری۔ حضرت امام حسین نے میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اپنے سر کو کٹا دیا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہے، ہم کچھ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، سب کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اس چیز میں سب سے بڑی بات خلوص نیت کی ہے۔ جب تک نیت کے اندر خلوص نہ ہو تو ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ ہمارا کوئی عمل دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ خالص اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہو۔ انسان نے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذبات پیدا فرمائے ہیں۔ ایک جذبہ ہے حوث کا اور ایک جذبہ ہے اثار اور قربانی کا۔ جب انسان کے اندر حوث کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ حیوانی جذبہ ہے۔ جس طرح ایک حیوان اپنی شکم سیری کے لیے دوسرے جانور کا خون کرتا ہے اور اسے افسوس بھی نہیں ہوتا، جب یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو انسان کے اندر بھی یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے جذبات کا خون کرتا ہے اور اس کو افسوس بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسرا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثار اور قربانی کا رکھا ہے۔ یہ ملکوتی جذبہ ہے۔ اس میں انسان خود تکلیف میں رہ کر دوسرے کو آرام میں دیکھ کر راحت محسوس کرتا ہے، اپنے آرام کو دوسرے کے لیے قربان کرتا ہے۔ یہ قربانی کا جذبہ اسلام ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کہ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسرے کے لیے جیو، دوسرے کے لیے اپنی قربانی دو، اپنے وقت کی قربانی دو، اپنے پیسے کی قربانی دو، اپنی ذات کی قربانی دو، دوسرے کے جذبات کا احترام کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر قربانی واجب کری۔ ہر سال مسلمان ذی الحج کی 10 تاریخ کو قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اللہ رب العزت کی حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے چلے۔ یاد رکھیے کہ ہمارا خواب اور نبی کا خواب ایک جیسا نہیں۔ ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر کچھ ہوتی ہے، خواب ہمارا الٹا ہو سکتا ہے، لیکن نبی جو خواب دیکھتا ہے وہ وحی الہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دی جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ اسی کی یاد میں آج ہم جانوروں کی قربانی دے رہے ہیں۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رب العالمین نے ہمیں اپنی اولاد کی قربانی کا حکم نہیں دیا بلکہ ایک جانور کی جان کی قربانی رب العالمین نے ہم پر واجب کر دی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ قربانی کرنا ضروری ہے۔ جو استطاعت رکھتا ہے
اور قربانی نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے۔ صاحب نصاب پر یعنی جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ تو جو لوگ اس کی استطاعت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے پیسے کو بہترین جانور پر خرچ کریں اور بہترین فربہ جانور خریدیں۔ ہمارے قربانی میں چند شرائط شریعت میں رکھی گئیں کہ جانور ایسا ہو کہ جو فربہ ہو، طاقتور ہو، ایسا جانور جو کمزور ہو اور ذبح کی جگہ پر لے جاتے ہوئے وہ چل بھی نہ سکتا ہو، اتنا کمزور جانور کی قربانی جائز نہیں۔ کوئی جانور کانا ہو یا اس کا کان کٹا ہوا ہو یا دم کا کوئی حصہ کٹا ہو یا اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں تو ایسا جانور کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اونٹ ہو تو اس کی عمر 5 سال مقرر کی گئی، اور اگر گائے ہیں تو اس کی عمر 2 سال، اور بکرا ہے تو 1 سال کا۔ اور دمبے کے لیے حکم ہے کہ اگر وہ فربہ ہے، طاقتور ہے، تو 6 ماہ کے دمبے کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس فتن دور کے اندر عجیب عجیب قسم کے لوگ دین کے اندر عجیب عجیب باتیں پھیلاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے سے کتنے جانور ضائع ہو جاتے ہیں، اتنے لوگوں کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اگر یہ رقم ہم کسی نیک کام کے اندر لگائیں، غربا کی مدد کے لیے خرچ کریں تو بہت سے لوگوں کے کام بن جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے جس پر اعتراض ہو رہا ہے، لیکن جب ہم شادی بیاہ پر دولت کا اسراف کرتے ہیں، بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، بچوں کی سالگرہ پر اپنے رقم کو خرچ کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ شراب و کباب کی محفلیں منعقد کر کر اس میں اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، تو کسی کی انگلی نہیں اٹھتی، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ لیکن افسوس کہ اللہ کے حکم پر آج اعتراض ہو رہا ہے، اور دیکھا جائے تو قربانی سے تو ہر طبقے کی مدد ہو رہی ہے، ہر طبقے کا فائدہ ہے۔ جب جانور پالنے والا جانور پال کر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے، تو اس کو اس کی قیمت ملتی ہے جس سے وہ اپنی معاشی معاملات کو بہتر کرتا ہے۔ اسی طرح قصائی جانور کو کاٹتا ہے تو اس کو رقم ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جانور کے چمڑے سے چمڑے کے کارخانے چلتے ہیں جس سے کتنے لوگوں کو روزگار حاصل ہوتا ہے۔ تو قربانی ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس سے لوگوں کا فائدہ بھی ہے، دنیاوی بھی اور دینی بھی۔ میرے بزرگوں دوستوں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر خلوص کا جذبہ پیدا کریں کہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں وہ دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ آج لوگ قربانی کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جانور بہترین ہے، نمائش لگاتے ہیں، لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے اس کو آتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ ہم اپنے نیک کام کو جو ہے شیطان کے فریب کی نظر کر دیتے ہیں۔ دل تو ہمارا خوش ہوتا ہے، نفس ہمارا خوش ہو جاتا ہے کہ لوگ ہمارے جانور کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہم قربانی تعریف کے لیے نہیں کرتے بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور پھر حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کا خون بہانے سے زیادہ مسلمان کا کوئی عمل عید الاضحیٰ کے دوران، عید الاضحیٰ کے دن پسند نہیں فرماتا۔ یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ عمل عید الاضحیٰ کے دن ایک جانور کی قربانی ہے۔ قربانی کا خون زمین کے پہ گرنے سے پہلے مقبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پھر مسند احمد میں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کے نام اعمال میں ایک ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ کیا ہم کسی جانور کے بال گن سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لاتعداد جو ہے اس کے جسم پر بال ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لاتعداد نیکیاں اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ میدان محشر میں یہی جانور تمہاری سواری بن کر آ جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج فرمایا۔ اس کے علاوہ جتنے عرصے آپ مدینہ منورہ میں مقیم رہے، آپ نے ہر سال 2 جانوروں کی قربانیاں دیں۔
جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ نے 2 جانوروں کی قربانیاں کیوں دیں؟ سرکار فرماتے ہیں ایک قربانی میری ہے اور ایک میرے غریب امت کے لیے ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے۔ تو ہم پر لازم ہے کہ اگر ہم صاحب حیثیت ہیں اور ہم اتنی رقم کے مالک ہیں کہ ہم 2 جانور کر سکتے ہیں، تو ایک اپنی ہمیں قربانی کرنی ہے اور دوسری ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کریں۔ یہ سرکار کا ہم پر حق ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ بھی ہر سال 2 قربانیاں فرماتے۔ جب صحابہ نے ان سے پوچھا کہ علی آپ 2 قربانی کیوں کرتے ہیں؟ ایک قربانی تو آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ 2 قربانی کرنے کی وجہ یہ ہے، ایک قربانی میں اپنی کرتا ہوں اور ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا ایک قربانی میرے نام سے کرنا۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سنت بھی ہے کہ ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کریں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عید الاضحیٰ کے دن جب ہم قربانی کریں تو ہماری نیتوں میں خلوص پیدا فرمائے اور ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔